خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ناظرین، پروگرام ناقابل یقین میں آج پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ پاسٹر شرجیل خان صاحب ہیں۔ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، جس طرح سے ہم مضامین میں سے خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور ان میں سے سائنس کی کو وہ کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ ہماری پوری سیریز چل رہی ہے۔ آج ہم زبور نمبر 2 کے بارے میں سیکھیں گے، اور جب ہم زبور نمبر 2 کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور جو کنگڈم سٹرکچر ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو برائے مہربانی اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں جو کیا سائنسی سپورٹ ہے یا سائنسی پہلو اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ سسٹر۔ بالکل جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ کنگڈم سٹرکچر ہے کہ خدا کی نظر میں دنیا کے لیے جو بادشاہت ہے وہ کس طرح کی ہے اور کیسی ہوگی، یا خدا کیسی بادشاہی جو ہے وہ چاہتا ہے اس دنیا میں، صحیح، وہ اس زبور 2 میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس میں واضح کیا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے ممسوح یعنی مسیح کو، جو مسیح خداوند یسوع مسیح ہے، اس کو وہ کیا ہے پوری دنیا کا حاکم اور بادشاہ بناتا ہے، اور صحیح، اس نے کیا ہے اس کو بادشاہ دنیا کا ٹھہرایا ہے۔ یہ پری ڈیسٹنڈ ہے بادشاہ، وہ انوائنٹڈ ہے اور پری ڈیسٹنڈ ہے اس کام کے لیے، وہ پہلے سے مقرر شدہ ہے کہ دنیا کا بادشاہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک سٹرکچر ہے جو خدا نے پہلے سے دے رکھا ہے یا پہلے سے دیا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ پوری دنیا کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اپنا نظام چلا رہی ہے۔ اس میں تمام زندگی کے شعبہ جات شامل ہیں۔ مسیح کی بادشاہت کو ماننے والے سب سے پہلے تو وہ دیکھے جائیں گے لوگ، کہ وہ ماننے والے کون کون سے ہیں یا کتنے لوگ ہیں، یا ان کی کیا ریشو ہے دنیا میں۔ جو لوگ مسیح کی بادشاہت کو مانتے ہیں کہ وہ آئے گی، ان کو آپ ایک سائڈ پر کر لیجئے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے یا جو لوگ جانتے ہی نہیں، یہ بالکل یہ 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ ہو گئے جو جانتے نہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں، جان کر نہیں مانتے۔ جی، تو وہ کیا ہے، اب ان دونوں کی وجہ سے دنیا کا نظام جو ہے وہ ایک الگ صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک، آپ کی دنیا جو ہے وہ پہلے سے بیان کی گئی کہ خدا تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی ہماری کائنات بنی، یعنی کہ دنیا بھی بنی، اس میں یہ زمین بنی، اس پر سارے کا سارے جو ہے وہ نسل انسانی بڑھی، اور پھر اس میں یہ بادشاہی نظام بھی آیا۔ لیکن خدا نے اس کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر رکھا ہے کہ میرا مسیح یا ممسوح جو ہے وہ مسیح وہ بادشاہ ہوگا۔ زبور 2 آپ پورا پڑھیں، اس کی 12 آیات ہیں، اور 12 کا عدد بھی یہ نیومرولوجی میں، یعنی یہ بھی ایک سائنس ہے کہ خدا کا جو نظام بادشاہت ہے اس میں 12 جو ہے اس کی گورنمنٹ کا نمبر ہے۔ یہ خدا کی گورنمنٹل جو ہے وہ سسٹم کا نمبر جو ہے 12 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے۔ اب جب اس نے یہ سب پہلے بتا دیا، اس کے بعد اس نے وضاحت کی دانییل نبی کے صحیفے میں۔ اس نے ایک مورت ایک بادشاہ کو دکھائی جو سپر پاور کا بادشاہ تھا، جو اس دور کی تھی، وہ بابل کی حکومت تھی، بیبلونینز تھے۔ وہ ثقافت جب بڑی پروان چڑھی تو اس کا جو بادشاہ ہے اس کو خدا نے ایک جو ہے وہ رویا میں یا خواب میں ایک نظام دکھایا، اس کو ایک مورت دکھائی جس کا سر سونے کا تھا، جس کی چیسٹ اور بازو جو تھے وہ چاندی کے، اور پھر پیٹ اور کچھ حصہ جو تھا وہ پیتل کا تھا، تو ٹانگیں اور جو ہے وہ پیر پھر ملا کے وہ کیا ہیں، لوہے کے اور مٹی کے ہیں۔ خدا اپنے بندے دانییل کے وسیلے اس خواب کی یا رویا کی انٹرپریٹیشن کر کے اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صحیح، وہ گورنمنٹل سٹرکچر ہے، اصل میں پوری دنیا کا نظام تھا وہ، صحیح، کس طرح سے ہوگا۔ اور یہ باب نمبر 2 میں، دانییل کی کتاب کے باب نمبر 2 میں یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ ٹھیک، اور وہاں پر پھر اینڈ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، پوری کی پوری مورت خدا نے اسی بادشاہ کو دکھایا کہ یہ کیا ہے، مورت ایک پتھر سے توڑ دی گئی، یعنی وہ سارے کا سارا گورنمنٹل سسٹم جو ہے
وہ خدا نے ختم کروا دیا، اور وہ پتھر جو ہے وہ تشبیہن کہا گیا، پتھر یا پہاڑ، اسے وہ پہاڑ بن گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، اور اس کو مسیح کی بادشاہت کہا گیا ہے، اور وہ عبدالآباد قائم رہے گی۔ یہ قانون ہے خدا کی طرف سے، یہ پری ڈیسٹینڈ ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے مقرر شدہ ہے کہ ایسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب جب مجھے پتا ہو کہ میری منزل کہاں ہے، تو مجھے اس کی طرف دوڑنا چاہیے یا کسی اور رستے پر جانا چاہیے؟ بالکل اسی کی طرف جانا چاہیے، اور وہ رستے تلاش کرنے چاہیے کہ جن کے وسیلے میں اس کی طرف آسانی سے پہنچ جاؤں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مجھے تگ و دو کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں دوسروں کو بھی شامل کرنا یا سکھانا چاہیے جو سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب کچھ لوگ نہیں سیکھنے کو تیار ہیں، ان کی اپنی مرضی، اور جب وہ اس کو مورت دکھائی گئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ وہ بادشاہ تو ہے، یا حکومت جو سونے کا سر ہے وہ تو ہے۔ بادشاہ کو کہا گیا جو بابل کی حکومت کا بادشاہ تھا اس وقت، اور پھر یہ بھی بتایا گیا پھر مادیوں فارسیوں کی حکومت آئے گی، پھر یونانیوں کی حکومت آئے گی، پھر رومیوں کی حکومت ہے، جو فرق بعد میں بتائی گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب کی سب کیا اس پتھر کے وسیلہ سے، جن کے وسیلہ سے وہ مورت توڑی گئی، اس کی بادشاہت کو ماننے کو تیار تھیں؟ یہ ساری کی ساری حکومتیں کوئی بھی نہیں تھی، اور آج بھی ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی اس بات کو، اس نبوت کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مسیح کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی۔ صحیح۔ اور جب ایسا ہے تو آپ اس میں دیکھیے کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ جیسے ہی دوسرے باب میں اس بادشاہ کو یہ ساری انٹرپریٹیشن یعنی تعبیر بتا دی گئی، اس کی تفسیر اس کے خواب کی بتا دی گئی، تو تیسرے باب میں وہ ایک اور کام کرتا ہے، وہ ایک بڑی سی مورت بنواتا ہے جو سارے کی ساری سونے کی ہوتی ہے۔ تو وہ سونے کا سر اسے دکھایا گیا تھا، صرف سر، کہ تیری حکومت کچھ عرصے کی ہے، تیرا ایک ٹائم پیریڈ ہے، یو ول ہیو اے ٹائم سپین، لیکن اس کے بعد تم چلے جاؤ گے، تم جاتے رہو گے۔ مورت دکھائے گی، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ پورے کی پوری مورت کو سونے کی بنوا رہا ہے۔ خدا نے جو کچھ پہلے سے مقرر کیا ہے وہ اس کو رد کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں باقیوں کو آنے کا موقع ہی نہیں دوں گا، میں خود ہی گورنمنٹ پر ہمیشہ کے لیے قائم رہوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ الفاظ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے وہ پوری کی پوری مورت کو کیا کرتا ہے؟ سونے کی بنوا کے ٹانگ دیتا ہے، ایک جگہ پر نصب کروا دیا اور کہا کہ ہر کوئی جو ہے صبح اٹھ کے پہلے اس کو سجدہ کرے۔ تو یہ اس جو خدا کا کلام یا خدا کی بات یا اس کی نبوت ہے، اس کے برخلاف کھڑے ہونے کی بات تھی۔ لیکن خدا اسے پہلے بتا چکا ہے، ایک پتھر کے وسیلہ سے ایک پوری کی پوری مورت ٹوٹ جائے گی۔ صحیح۔ لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس کے لیے اس نے کچھ جو ہے وہ کاریگروں کو جمع کیا ہوگا، روپیہ پیسہ خرچ کر کے ڈھیر سارا سونا جمع کیا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، لوگوں کو دوسرے ممالک کا شاید سفر بھی کرنا پڑا ہو، جو اس کے کام والے تھے، جو سونا خرید کے لائیں گے، جو سونا ڈھونڈ کر لائیں گے، یا ہو سکتا ہے جو ہے وہ پہاڑوں سے کھود کھود کر ان کو نکالنا پڑا۔ تو یعنی اب سے یہ ہے سائنٹیفک سارے کا سارا سٹرکچر، کہ آپ ایک بات کو جب نہیں مانتے، اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہے، اس کے لیے پورے کا پورا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک جو ہے ریسرچ سینٹر سیٹ کیا، اس میں کچھ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھایا، آپ نے سائنٹسٹ کو بٹھا لیا، تاکہ جب اس زمین پر جو ہے وہ تباہی نازل ہو تو پھر کیا ہو، ہم خلا میں چلے جائیں۔ یعنی آپ نے ایک بڑا ادارہ سیٹ کیا، آپ نے ایسے ایسے جو ہے وہ سائنٹیفک جو ہے وہ سسٹمز بنا لیے، آپ نے ایسا جو ہے وہ خلائی جہاز بنا لیے جس کے ذریعے آپ دنیا کے لوگوں کو دوسرے سیاروں پر لے کر جا سکیں۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کی باتوں کے خلاف کھڑے ہیں، آپ اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ صحیح۔ سمجھ تو گئے ہیں لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے اگینسٹ آپ نے پورے کا پورا ایک نظام بنا لیا ہے، جو گورنمنٹل سسٹم ہے، جو گورنمنٹل سٹرکچر ہے۔ اس میں کنگڈم سٹرکچر دیا گیا، تو لوگوں نے، دنیا نے کیا کیا ہے کہ اس میں گورنمنٹل سٹرکچر اس کے اگینسٹ کھڑا کر لیا۔ اس وجہ سے یہاں پر شروع میں ہی لکھا گیا ہے
کہ قومیں کس لیے طیش میں ہیں. صرف ایک قوم کی بات نہیں ہے، پوری دنیا، ساری قومیں. اس میں بہت سی اقوام کی بات کی گئی. اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں، یہ خدا سوال کر رہا ہے. خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں. اب یہ بندھن اور رسیاں، یہ سچ کی کوئی جو ہے وہ غلامی کا نظام نہیں ہے. خدا غلام بنانا نہیں چاہتا لوگوں کو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس نے آزاد مرضی سے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو آزاد ہی رکھنا چاہتا ہے، اور اس پر محبت کی ڈوریاں وہ ڈال رہا ہے تاکہ محبت سے خدا کی بات مانیں اور محبت کے بندھن میں بندھے رہیں اس کے ساتھ. اور لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم محبت کو چھوڑیں گے، ہم نفرت کو اپنائیں گے، ہم تمہارے خلاف چلیں گے. اور لکھا ہے زمین کے بادشاہ، یعنی ان کی حیثیت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین کے لوگ ہیں، زمینی سوچ رکھنے والے ہیں. اور خدا لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے، بادشاہوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم زمین سے ہو. اور اوپر بتایا گیا خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف کہ خداوند بھی آسمانی ہے، مسیح بھی آسمانی ہے، کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے تم اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو. جیسے آسمان زمین سے بلند ہے ویسے ہی خدا اور مسیح بلند ہیں زمین سے یا زمینی بادشاہوں سے. صحیح. اب لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. اب گورنمنٹ بنائی ہے لوگوں نے، سٹرکچرز بنائے ہیں لوگوں نے، اب جو ہے وہ اور مختلف طریقوں سے. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا صرف یہی نہیں کہ ایک حکومت ہے، بادشاہ ہے یا وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے تو یہ گورنمنٹ ہے، صرف یہی گورنمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کا سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ہر دور میں چینج ہوتا ہے. لوگ پہلے جو ہے تلوار کے زور پر جو بہادر یا طاقتور شخص ہوتا تھا، جو زیادہ لوگوں کو مار سکتا تھا، اس کو بادشاہ بنا لیتے تھے. پرانا دور یہ تھا. ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر ایک دور آیا کہ لوگ جو دانا شخص ہوتا تھا اس کو بادشاہ بنا لیتے تھے. بالکل صحیح. جو اچھے طریقے سے نظام چلا سکے. تو یہی سٹرکچر چلتا رہا. اور آج کی دنیا میں، آج کے دور میں یہ ایک ایسا نظام چل رہا ہے جس میں آپ جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پر، روپے کی بنیاد پر یا زر کی بنیاد پر آپ کیا کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں. ہماری دنیا میں یہ نظام چلتا ہے جس کے وسیلہ سے آپ بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیجئے. بینکنگ سسٹم کے ذریعے دنیا کو کیا کیا جاتا ہے، مطیع بنایا جاتا ہے. ٹھیک. اکنومیکلی، اقتصادی یا معاشی طریقہ کار سے دنیا پر حکومت کی جاتی ہے. صحیح. بے شک بات زر کی ہے لیکن پہلے والا سٹرکچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا رخ تھوڑا سا بدل گیا ہے، اس کی شکل بدل گئی ہے تھوڑی. صحیح. ٹھیک ہے. اس نے اپنے آپ کی طبع چینج کر لی، اس کی طبیعت بدل رہی ہے. اسی طرح سے اب جو ہے وہ اور انداز ہے. اب آپ کو یعنی کہ اگر ہم یہ کووڈ کی بات کریں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا سٹرکچر چینج ہو گیا. جی. اس کی ساخت بدل رہی. اب اس میں آپ لاک ڈاؤن میں ہیں فرض کیجئے، یا آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں، تو اس میں آپ کو سماجی فاصلہ یا سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھنی ہے، سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا ہے. تو چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں اسکول کی. درست. اسکول کے بچوں کو پڑھانا ہے، آپ ٹیچر ہیں، آپ نے آن لائن پڑھانا ہے، اپنے گھر بیٹھے آپ پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ جا کر دفتر میں بھی لوگوں سے مل نہیں سکتے، لیکن آپ کو تنخواہ بھی چاہیے کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں ایک انسٹیٹیوٹ کے لیے یا ایک جو ادارے کے لیے. تو جب اس میں کام کر رہے ہیں آپ کو وہ تنخواہ دیں گے، تو آپ کے لیے کیا ہے سلسلہ کہ آپ کو وہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو آن لائن تنخواہ بھی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کو آن لائن ٹرانسفر کر دی جاتی ہے تو ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. صحیح. تو اب آپ کیش لیس ہو گئے. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ جاتے تھے، آپ کو لفافہ ملتا تھا سیلری کا، لیکن اب وہ ضرورت نہیں. صحیح. اب آپ سوشل ڈسٹینسنگ میں آپ نے اب وہ پیسہ خرچ کرنا ہے، اپنے گھر کا راشن لانا ہے، تو آپ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں گے. اس میں آپ کو ایسے ایسے جو ہے وہ نظام متعارف کروا دیے گئے کہ آپ فون پر گھر بیٹھے اپنا راشن منگوا سکتے ہیں. درست. ٹھیک. تو کیش دینے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو آن لائن ٹرانزیکشن کر دیجئے. صحیح. تو اب یہ ساری کی ساری بات، یہ معمولی سے ٹیچر سے لے کر آپ پوری دنیا پر اس چیز کو لاگو کیجئے. تو پوری کی پوری سوسائٹی، پوری کی پوری دنیا، ہول ورلڈ
will become cashless. ٹھیک ہے, تو آپ کیش لیس ہو جائیں گے. صحیح, بالکل. تو دنیا اس طرف چل پڑی. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن اب جب یہ گورنمنٹل یا کنگڈم سٹرکچر جو مسیح کا ہے اس کے مطابق جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ کنگڈم سٹرکچر پہ فٹ نہیں آتا. یہ زبور 2 میں یہ بات فٹ نہیں آتی. صحیح. ٹھیک ہے جی. آپ اس میں دیکھیے, اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور جب سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ زر کو آپ جو ہے فزیکلی طبعی طور پر استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. تو وہ چیز جو ہے یہ سائنٹیفکلی پہلے سے ہمیں یہ باتیں سمجھائی جا رہی. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارا نظام چینج ہو رہا ہے, اور اس کے وسیلہ سے ہمیں آسانی ہے. جو کنگڈم کا سٹرکچر ہے مسیح کی کنگڈم کا, یا کرائسٹ کنگڈم سٹرکچر کہتے ہیں ہم اس کو, یہ بھی ہم اس کو اصطلاح دے سکتے ہیں. تو اس کے مطابق ہمیں آسانی ہے یا آسانی ہوگی, یا ہمیں جو موجودہ سسٹم ہے اس کے ذریعے آسانی رہے گی. جب سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی تو آپ تو اپنے لوگوں سے بھی نہیں مل پائیں گے, آپ اپنی فیملی کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو نہیں مل سکتے آپ. ٹھیک ہے. تو کتنا عرصہ نہیں ملیں گے. فون پہ باتیں کر رہے ہیں آپ, بھلے جو ہے ویڈیو کالز کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر باڈی لینگویج سے جو تجربہ, جو باتیں یا اقدار ہم میں منتقل ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ آن لائن حاصل ہوتی ہیں, اور ایسے ہو بھی نہیں سکتا. آپ آنے والی نسل کو آن لائن وہ چیزیں سکھا ہی نہیں سکتے جو ان کو آمنے سامنے آپ جو ہے وہ ریزیڈینشل کلاسز میں سکھاتے ہیں. درست. ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ وجہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اس کا کیا حال ہوگا. وہ ان چیزوں کو وہ کس طرف لے کر جائے گی. یعنی ہمارے بعد والی نسل جس کو ہم سکھا رہے ہیں معاملہ صرف اس کا نہیں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جو نیکسٹ اس کے بعد والی جنریشن ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو تیسری نسل ہے وہ کس طرح سیکھے گی. تو پرابلم وہاں پر آئے گا. ہمارے بعد دوسری جو نسل آئے گی اس پہ اثر انداز جو ہے وہ معاملہ سارا کا سارا ہوگا. تو وہ کنگڈم کو کس طرح سے سمجھے گی, کنگڈم کس طرف کو لے کر جائے گی, وہ اپنی کنگڈم وہ سونے کی مورت خود بنائے گی. جیسے نبوکد نظر بادشاہ نے جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے بنائی تھی. صحیح. اور آخر کار اس میں بھی وہ ناکام ہوا تھا. تو یہ سبب ہے کہ پوری دنیا کو خدا اس نظر سے دیکھ رہا ہے, اس کو بتا رہا ہے. آلریڈی سارے کا سارا سسٹم اس نے بتایا. یہ کنگڈم سٹرکچر بتایا شروع کی 7 آیات میں, ٹھیک, اور 9ویں آیت سے پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پھر ان کی ججمنٹ کرے گا جو لوگ اس کے خلاف ہیں, اور جو رانگ کاؤنسل ہے, جو غلط صلاح کاری ہے لوگوں کی, دنیا کے بادشاہوں کی, زمین کے بادشاہوں کی, ان کو خدا ہے ان کو ججمنٹ میں لے کر آ جائے گا. صحیح. اور اس کے بعد بھی وہ پھر خود صلاح دیتا ہے خدا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ 10ویں آیت سے یہ کہتا ہے, پس اب اے بادشاہو دانشمند بنو, بی وائز. یہ خود خدا جو ہے وہ کاؤنسل یا صلاح کاری کر رہا ہے. درست. یا مشورت خدا کی طرف سے یہ ہے, اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ. یعنی یہ تمام عدالتوں میں تمام جو ججز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے. بالکل صحیح. امریکہ میں اگر کوئی جج جو ہے وہ اس میں ذرا سی بھی خرابی پائی جاتی ہے نا, ذرا سا بھی جرم نظر آتا ہے ان کو, تو اس کو عام مجرموں سے زیادہ سخت سزا دی جاتی ہے. صحیح. آپ دیکھ لیجئے, آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ذرا سا جو ہے سرچ کریں گے تو انہوں نے جو ہے وہ کسی جج نے صرف غلط جملہ بول دیا کسی بھی بیان میں یا کسی کا فیصلہ کرتے ہوئے, تو اس کو 6 ماہ کی سزا دے دیتے ہیں وہ. صحیح. اور وجہ کیا ہے بھئی, آپ تو خود قانون کو بیان کرنے والے ہو, آپ فیصلے کرنے والے ہو, لوگوں کو قانون سکھانے والے ہو, تو اگر آپ غلط کام کرو گے اور آپ غلط بیانی کرو گے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا. صحیح. ان کی سزا زیادہ ہے ججز کی, کیونکہ آپ قانون بنانے والے ایک طرح سے لوگ ہو, بالکل, اور قانون کے رکھوالے ہو.
تاکہ معاملہ یا معاشرہ درست چلتا رہے. تو پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، اور طریقہ بتایا گیا ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو. اور عبادت سوشل ڈسٹینسنگ میں نہیں ہوتی. سوشل ڈسٹینسنگ ختم کریں گے تو عبادت ہوگی، کیونکہ مل کے عبادت ہو سکتی، اکٹھے ہو کر ہی عبادت ہو سکتی. بھلے آپ فاصلہ رکھ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو ملوائیے اور عبادت کیجئے. بات یہ ہے. بالکل ٹھیک. پھر کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. اور جو سب سے بڑا جو ہے وہ کام کہا گیا وہ بیٹے کو مانو یا بیٹے کو چومو. ایسا نہ ہو، مسیح کو خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے، درست، تو بیٹے کو چومو. ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ. یعنی بیٹے کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ دنیا کی عدالت کرے گا. اور یہ کہہ دیا گیا کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے. یہ مزمور میں یعنی زبور نمبر 2 میں حضرت داؤد کے وسیلہ آج سے 3000 سال پہلے یہ بات لکھوا دی گئی. بالکل صحیح. تو جلد، اس وقت جلد معاملہ بات کہی جا رہی ہے. تو اب کتنا نزدیک ٹائم آ چکا ہے، 3000 سال کے بعد. ٹھیک ہے. مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے. یہ اس کا جو ہے وہ طریقہ کار بتا دیا گیا. ٹھیک ہے کہ آپ کس طرح سے خدا کے ساتھ یا اس کی بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں. صحیح. تو یہاں پر یہ سارے کے سارے جو دنیا میں آپ سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں، آپ جو بھی ایگریکلچرل ریسرچ ہے، آپ جتنی بھی تھیوریز پیش کر رہے ہیں، آپ سائیکولوجیکل سٹڈیز کر رہے ہیں، آپ میڈیکل سٹڈیز کر رہے ہیں، میتھمیٹیکل، آرکیٹیکچرل، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، صحیح، سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ اس لیے کہ آپ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، آپ خلا میں سفر کرتے پھریں، آپ آسانی سے آئیں جائیں. اب جو ہے وہ ہوائی جہاز وہ بنائے جا چکے ہیں، جو ہے وہ کچھ ہی سالوں میں وہ آ جائیں گے جو آواز کی رفتار سے اڑیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہوائی جہاز بنائے جا چکے ہیں اور وہ جلد ہی دنیا میں پیش کر دیے جائیں گے چند سالوں کے اندر اندر، جو سپر سونک ہیں، جو آواز کی رفتار سے اڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 332 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ جب اس طرح سے آپ سفر کریں گے تو لیکن آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کر رہے ہیں کیا؟ سوال یہ ہے. آپ کے سکولز، آپ کے کالجز، آپ کی یونیورسٹیز، تمام مضامین جو پڑھائے جا رہے ہیں، سوشل سائنسز اور سائنسز، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، آپ کے ایسٹرو فزکس اور ایسٹرونومی، سب کچھ آپ جو پڑھا رہے ہیں، یا آپ حیاتیات میں ہیں یا یہ یعنی نباتیات، کچھ بھی ہے، ان سب کے ذریعے کیا آپ لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کر رہے ہیں، مسیح کی بادشاہت کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک دنیا میں رہنا ہے جس میں گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سٹرکچر ہے، اس میں رہنا ہے. تو اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ کیا ہم مسیح کی بادشاہت کے لیے تیار ہوں؟ مسیح نے بادشاہت کرنی ہے، اس نے عدالت کرنی ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے وہی جج ہوتا ہے، کیونکہ جو بادشاہی نظام ہے، جو کنگڈم سٹرکچر ہے، اس میں مین جج جو ہوتا ہے، سپریم جج جو ہوتا ہے، وہ بادشاہی ہوتا ہے. وہی پہلے بھی فیصلے کرتے تھے. انگوٹھا اوپر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر انگوٹھا انہوں نے نیچے کر دیا تو وہ مر جائے گا. جس کی بھی عدالت ہو رہی یہی ہوتا تھا. کسی کے بھی خلاف وہ کہتے تھے اس کو میرے سامنے سے دور لے جاؤ، تو اس کے منہ پر سیاہ کپڑا ڈال دیتے تھے اور اسے جو ہے بادشاہ کی نظروں سے دور لے جا کر قید خانے میں مرنے تک ڈال دیا جاتا تھا، جب تک بادشاہ واپس نہ بلائے. صحیح. تو یہ سلسلہ ہے. تو وہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، ہرگز نہیں. اس نے جب خود طریقہ بھی بتایا کہ خداوند کی عبادت کرو، بیٹے کو چومو، اور ایسا نہ ہو کہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ. درست. تو راز زندگی کی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. جب تک کوئی اس کو نہیں اپناتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ راہ میں ہلاک ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر کہا گیا کہ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے. تو سب کی بات کی گئی، اس میں کسی جو ہے وہ ہیرو کی بات کی نہیں گئی، اس میں کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کی گئی، کسی جو ہے وہ لیڈر کی بات کچھ نہیں کی گئی. سب انسانوں کو کہا گیا کہ سب انسان اس پر توکل کرنا شروع کریں. بالکل صحیح. آپ کی ساری جو تعلیم کا نظام ہے،
اس کے وسیلہ سے آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے، آپ کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانے کے لیے، آپ کی گورنمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے آپ اس تعلیم میں مسیح کی تعلیم کو شامل کریں، بالکل ٹھیک ہے، مسیح کے بارے میں، مسیح کی بادشاہت کے بارے میں لوگوں کو سکھائیں۔ جیسا میں نے بہت شارٹ سا آپ کو دانیل کا ریفرنس دے کر تو یہ کلیئر کیا ہے کہ یہ کنگڈم سٹرکچر کیا ہے، تو میں نے بہت مختصر سا دانیل کی کتاب میں سے گورنمنٹل سٹرکچر بتا کر آپ کو یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں اور انہیں مسیح کی آمد کے لیے، مسیح کی بادشاہت کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ اس زبور 2 میں واضح طور پر بیان کیا گیا، اور اخیر زمانہ کے ریفرنس سے جو ہے بڑی خوبصورت وضاحتیں یہاں موجود ہیں کہ لوگ جو ہیں مسیح کی بادشاہت اور مسیح کے لوگوں کے خلاف جو ہے بہت کچھ سوچتے اور مشورہ جات کرتے ہیں، تو اس سے باز آئیں، کیونکہ اس میں جو ہے اس کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ صحیح، بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آج ہم نے خدا کے کلام میں سے زبور 2 پر غور کیا اور آپ نے ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ تھینک یو۔ ناظرین، ہمارے کانٹیکٹ سیکشن میں کامنٹ کیجیے اور آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہم مسلسل اسی طرح خدا کے کلام میں سے سیکھتے چلے جائیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔